آپ کو لے چلیں گے لاہور، جہاں پر امیر مقام اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور مینلی ہماری 1 پوائنٹ ایجنڈا جو ہم نے وہی بھی بات کر دی چیف منسٹر صاحب کے ساتھ میٹنگ کے بعد. رانا ثناء اللہ صاحب بھی میرے ساتھ تھے اور ابھی میں نے کہا کہ اس کمیونٹی میں پھر بات کریں. آج ہمارے آنے کا یہ مقصد کہ ان کی نمائندگی تو ہمارے ساتھ تھی وہی، یہاں کی جو لیڈرشپ ہے اس کی نمائندگی ہمارے ساتھ وہی بھی گئی اور چیف منسٹر صاحب سے میٹنگ بھی کی، مگر پھر میری خواہش تھی کہ آ کر اور کھل کر ان سب کے سامنے بات کریں. تو شارٹ کٹ ٹو دی پوائنٹ بات میں کروں گا کہ چند دنوں سے میں تو خود ملک سے باہر تھا اور وہی سعودی سے سیدھا رات کو یہاں لینڈ کر کے آ گیا. تو سوشل میڈیا پر اور اس طرح ایک عجیب سی حل چلتی ہے اور کہ وہی کوئی بہت بڑی ناانصافی اور زیادتیاں پشتون قوم کے ساتھ یا ہو رہی لاہور میں اور پنجاب میں پورے میں. تو یہ بات سامنے رکھ کر کہ حقائق کیا اور فیکٹس کیا ہے، تو میں اس کے لیے یہاں آیا. پلیز تو میں مطلب رات کو آیا اور رات کو چیف منسٹر صاحب سے بات کی اور اس نے مہربانی کر کے ٹائم دیا صبح 9:30 بجے، اور وہی ہماری تفصیلی میٹنگ ہوئی. اور ساتھ کو میں نے رات کو یہ لوگ اپنے گھر پر بھی بلائے جو ڈیفینس میں میرا گھر ہے، تو وہی ان سے فیڈ بیک بھی لیا کیا ایشو ہے، کتنے مسائل ہے، کیا ہے کہ ہم اس پر بات کریں. تو آج ہماری وہی تفصیلی میٹنگ ہوئی. میں چیف منسٹر صاحب کا بھی شکریہ ادا کر دوں ایک دفعہ پھر اس کمیونٹی اور سارے ہزاروں لوگوں کی وساطت سے، اور ساتھ اس کی پوری ٹیم، رانا ثناء اللہ صاحب اور اس کی پوری ٹیم، آئی جی پی اور ہوم سیکرٹری، سارے لوگ موجود تھے. تو ایک تو وہی بات اپنی جگہ جو لوگ جس طرح اس پر سیاست کرتے اور جس طرح انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا تھا، اکثر لوگوں کی یہ خیال تھی اور جس طرح کہہ رہا تھا کہ مجھے تو اس پر دکھ ہوا، افسوس ہوا کہ بعض لوگوں کے وہی مجھے یاد ہے کراچی والا جو ایشو کھڑا کیا تھا کہ پختون اور مہاجر اور اس میں کتنے بے گناہ لوگوں کے خون بھی بہہ گئے اور اس طرح ایک چیز لمبا چوڑا رہا. تو ابھی بھی مجھے اس طرح باہر سے فیل ہو رہا تھا کہ کوئی اس طرح عنصر ضرور ہے. بہرحال ہم نے ان کے جو جتنے مسائل تھے جنون سب کو سن لیے اور پھر اسی میٹنگ میں صبح چیف منسٹر صاحب کے سامنے رکھ دیے اور ان سب نے بہت مہربانی کی اور اس کو سارا جو جنون ان کے ایشو تھے جو اس کے نالج میں نہیں تھے، اور اس میں اتنے بڑے ایشوز تھے بھی نہیں جس کو جس طرح ہائی لائٹ کر دیا گیا ہے. اس میں یہ ایشو تھا کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ ہماری ایک جگہ اگر رجسٹریشن ہمارا ایک جگہ پر گھر ہے، یہ دہشت گردی کا. سب سے پہلے میں اپنی بات سے پہلے اس کو ہم کنڈیم بھی کرتے ہیں، مذمت بھی کرتے ہیں جو لاہور کا واقعہ ہوا. اور میں ایک دفعہ پھر کہوں گا آپ کے سامنے کہ مجھ سے زیادہ دہشت گردی کے بارے کون شکار ہوئے اور کون بہتر جانتا ہے. کہ 7 دفعہ مجھے دوبارہ زندگی ملی اور کئی لوگ میرے ساتھ شہید ہو گئے، اور ہم نے اپنے ہاتھوں سے، میرے ساتھ یہ میرا بھتیجا بیٹا اس کا والد میرے ساتھ شہید ہو گیا میرا پشاور گھر میں، دوسرے تیسرے، تو کئی لوگوں کی لاشیں ہم نے خود اٹھائے. تو ہمیں احساس ہے کہ دہشت گردی کیا ہوتے ہے اور اس کا دکھ کتنا ہے اور کسی کو کیا پہنچتا ہے. اور اس طرح ہم نے اپنے گھر بھی خالی کیا. ہماری تعلق ان لوگوں میں سے خاص کر ملاکنڈ ڈویژن کے اور فاٹا کے لوگ کہ اپنے گھر بار بھی ہم نے خالی کیا اور اپنے ملک میں مہاجر بن گئے، IDPs بن گئے. تو ہمیں احساس ہے کہ دہشت گردی کیا ہے. تو سب سے پہلے میں یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا سب کا ایک ہی سوچ اور ایک فکر ہونا چاہیے. بینگ اے پاکستانی، ہر ایک چیز پر ہمیں سیاست، اگر ہر ایک کو اپنی سیاست کا موقع ہم سیاستدان ڈھونڈ لیتے، مگر یہ دہشت گردی کا ایک اس طرح ایشو ہے کہ اس کو ہمیں سیاسی نظر نہیں کر لینا چاہیے اور اس میں ہمیں حقائق کا سامنا کر لینا چاہیے. اگر اس ملک میں امن ہے اور پیس ہے تو ہم سب ہوں گے. اگر اس ملک میں امن نہیں ہے اور پیس نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوگا، نہ کوئی ترقی ہوگی. کیونکہ ہم نے خود دیکھی، اپنے آنکھوں سے دیکھی کہ ہمارا یہ سوچ ہی نہیں تھا کہ ہم سواد دوبارہ واپس اپنے گھروں کو جائیں گے. تو ان سارے چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے اس کا پورا احساس ہے کہ ملک کے جس کونے میں دہشت گردی ہوتی ہے تو ہم سب کے لیے دکھ کی اور افسوس کی. اور لاہور میں انسیڈنٹ ہوا بہت برا. ملک کے کسی حصے میں جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، پورے جو ایک ویو، ایک لہر آئی ہے، وہ ویو اور لہر اسی وجہ سے آئی ہے کہ وہی جو ہمارے دشمن ہیں ان سے برداشت ہی نہیں ہو رہا ہے کہ پاکستان کیوں اتنا آگے جا رہا ہے، کیوں یا سی پیک جیسا بڑا منصوبہ آ رہا ہے جس کو ساری دنیا دیکھ رہے ہے. تو ان کی اپنے ایک پلانز ہے ہمارے دشمنوں کی، خواہ وہ انڈیا سے کرتا ہے اور افغانستان کو وہی اڈا بنا کر وہی سے جو کچھ کر رہے ہیں. تو اس کا اپنا ایک پلان ہے. وہ پاکستان کو آگے اس طرح نہیں کہ 2013 سے پہلے پاکستان کا کیا حال تھا اور ابھی کیا حال ہے. اگر آپ معیشت میں دیکھیں، دوسرے ایشوز میں دیکھیں، ماشاءاللہ ہر طرف دیکھیں، تو ان سے وہ برداشت ہی نہیں ہو رہا. تو ان کا ایجنڈا تو وہی ہے کہ وہ ہمیں دشمن سمجھتے ہیں، ہم تو کسی کو نہیں سمجھتے، مگر وہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسی طرح ذلیل کرے، خوار کرے، آگے نہ لے جائے. مگر ہمیں بینگ اے پاکستانی
ہم تمام پاکستانیوں کا اس کا مقابلہ کر لینا چاہیے، اپنی سیاست بعد میں کر لینی چاہیے۔ اگر یہ ملک ہے اور یا امن ہے تو ہم الیکشن بھی لڑیں گے، اب سیاست بھی کریں گے، ہم ممبر بھی بنیں گے، وزیر بھی بنیں گے، وزیر اعظم بھی بنیں گے۔ اگر یہ ملک ہی نہیں ہے اور اس طرح آدمی استحکام ہے جو اپنے گھر سے نہیں نکل سکتا تو کیا بن جائے گا؟ تو میں سب سے اپنے تمام بھائیوں سے بہنوں سب سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ ایشو اس طرح کہ اس پر جذبات سے آپ نہ کھیلیں اور کوئی جذبات کی اس طرح نہ بہائے۔ ایک مطلب ہے کہ آپ کو ایک ریئلسٹک سوچ کر لینا چاہیے، 1 پوائنٹ ایجنڈے پر آنا چاہیے۔ اور مجھے تو اس APS کے واقعے سے پہلے ایک عجیب صورتحال تھی، کوئی کہتا ہے امریکہ کا جنگ ہے، کوئی کہتا ہے روس کا جنگ ہے، مگر اچھی بات جب APS کا واقعہ ہوا اور میاں نواز شریف صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، کوئی مانے نہ مانے، کہ وہی اس کی دور میں وہ جب آیا پشاور میں تمام پارٹیز کو کال کیا گورنر ہاؤس میں، اور پہلی دفعہ تمام پارٹیوں نے ایک آواز بلند کیا کہ یہ ہم سب کی جنگ ہے اور ہمیں اس کو لڑنا چاہیے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ہماری وہی عزم اور وہی جذبہ ہونا چاہیے اور اس کو فیس اور مقابلہ کر لینا چاہیے۔ اب اس میں اپنی بات آپ درمیان میں سوال نہ کریں، ذرا ٹھہرے نا، تو میں اس میں ان کی تحفظات یا ہمیں جو میسج مل گیا اور جو ہی بات تھی ان کی تحفظات میں آپ کو ابھی اس پر آنا چاہتا ہوں۔ تو ان کی تحفظات یہ تھے کہ جب میں رات کو میرے ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی، ایک تو سننے والی بات ہے، سوشل میڈیا والی بات ہے کہ لوگ ایک طرف تشریح کرتے اور دوسری طرح تشریح کرتے، تو میں نے جو ان سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے، آپ کے تحفظات کیا ہے، تو وہی ہماری پختون یا جو لیڈرشپ ہے ان سب کو بلا کے تو ان کی یہ تحفظات تھے کہ ہماری اگر ایک جگہ رجسٹریشن ہوتی ہے، فار ایگزامپل یہ A بلاک ہے، یہاں میرا گھر ہے اور B بلاک میں میرا کاروبار ہے، تو اگر A بلاک میں رجسٹریشن کروں اور پولیس اسٹیشن A کے ساتھ، تو B میں جاؤ تو وہ پھر کہتا ہے کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ دوبارہ کرے رجسٹریشن۔ تو میں نے کہا بالکل یہ تو نہیں، ایک جینون ایشو ہے اور یہ لاہور ہے، دوسرا ضلع ہے، تیسرا ہے گجرات ہے، جب اگر ایک ضلع میں ایک دفعہ ہو جائے اور تصدیق اور ویریفیکیشن اور آپ کو پولیس کارڈ دے رہے تو دوبارہ نہیں ہونی چاہیے۔ وہی بات میں نے صبح وہی رکھ دی اور ان سب نے مان لی کہ بالکل یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، نمبر 1۔ دوسری بات اس کی یہ تحفظات میں یہ بات آئی کہ جو سرچ آپریشن کرتا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ ایک جگہ نہیں ہے، یہ آپریشن اور یہ جو آپ دیکھ رہے پورے ملک میں ہو رہا ہے۔ اگر ہم KPK کی طرف جائے، وہی آیت آباد سے ہم آتے ہیں تو پشاور جب آتے ہیں تو 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں، تو یہ ہر جگہ، مگر ایک طریقہ ہوتا ہے رسپیکٹ اور عزت کے ساتھ، عزت اور رسپیکٹ کے ساتھ ایک طریقہ ہونا چاہیے۔ تو ان کے یہ تحفظات ہے اگر سرچ آپریشن ہوتا ہے تو لیڈی سرچر ساتھ ہونے چاہیے۔ اگر کسی کی گھر آپ اندر السلام علیکم آپ بیٹھے اگر آپ مطلب ہے کہ سرچ کرتے اور کسی گھر میں اندر جاتے تو نمبر 1 بات ہے کہ لیڈی سرچر بھی ساتھ ہونے چاہیے کہ آپ کے ساتھ لیڈی کانسٹیبل ہو کے وہ جائے اور وہی اندر فیمیل ہے جو بھی ہے سرچ کرتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہی لوکل بھی اس کے ساتھ نمائندہ ہونے چاہیے کہ اس علاقے کا ایک، اس میں 2 قسم کے کیس ہیں۔ ایک تو یہ اگر آپ کسی جگہ چھاپا ڈالتے اور وہی کوئی ایجنسی والے آ جاتے تو ایک ایجنسیز کی اطلاع بیس، انٹیلیجنس بیس آپریشن کہتے ہیں کہ آپ کی انٹیلیجنس آپ کو اس طرح ملے کہ فلاں یا دہشت گرد ہے فلاں یا کئی جگہوں سے آپ نے کلیکٹ کیا، وہ ایک اور ایشو ہے، سیپریٹ ایشو ہے۔ ایک عام روٹین میں آپ کسی جگہ جاتے اور تو اس کے لیے جو روٹین والی بات ہے تو روٹین والے جاتے ہیں تو ساتھ آپ کی وہی لوکل نمائندہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ اپنے ساتھ لے کر کے آپ میرے ساتھ آ جائے، اور لیڈی سرچر بھی ہونی چاہیے ایک رسپیکٹ اور عزت کے ساتھ۔ اگر آپ کو کسی جگہ شک ہو تو وہی اپنے شک کا اظہار اس طرح کر لینا چاہیے۔ دوسری بات تو بالکل انہوں نے مان لی اور ایگری کر دی کہ بالکل اس طرح نہیں ہوگا، کسی قسم کی دوبارہ کسی کو شکایت گلہ شکوہ نہیں ہوگا۔ کسی نے اس طرح پمفلٹ کسی جگہ سے نکلے ہوں گے، وہ کہا کہ حکومت نے نہ کوئی اس طرح کہا ہے اور نہ کوئی اس طرح چیف منسٹر صاحب نے تفصیلی بات کر دی کہ نہ ہمارا سوچ، ہم سارے ایک پاکستانی ہیں اور اس میں کوئی نسل قوم اور اس کی، اور خاص کر اس نے خود بھی ذکر کر دیا، میں چیف منسٹر صاحب کا اس کا شکریہ ہو کہ اگر آپ سارے پاکستان میں دیکھیں تو پختون قوم نے جتنے مشکلات برداشت کیے اس جنگ میں اور جتنے لڑے تو شاید کسی اور کا ہوگا۔ اگر آپ کسی یہ ٹوٹل لاسز نکالے وہ جانی ہے یا مالی تو شاید 80% وہاں سے ہوئے، تو ہم اس کو ریسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، قدر کی نگاہ سے کہتے ہیں، اس طرح کوئی بات ہے ہی نہیں۔
تو وہی بات ہو گئی کہ اس طرح اگر کسی نے پمپلیٹ اپنی طرف سے شائع کیا ہے تو اس کا نہ حکومت کے ساتھ تعلق ہے اور نہ کوئی اور. اگر دہشت گرد ہے تو دہشت گرد ہے, اگر دہشت گرد نہیں ہے تو سارے ایک پاکستانی ہیں. ہم ایک ہی پاکستانی ہے, کوئی پنجابی ہے, کوئی پٹھان ہے, کوئی سندھی ہے, کوئی بلوچی ہے, کوئی کیا بھی ہے, مگر ہم ایک ہی پاکستانی ہیں اور اس طرح ہم ایک جیسے ٹریٹ کریں گے. اس کی وہی بات بالکل 100% کلیئر ہوئی کہ ہمارے طرف سے نہ کوئی اس طرح ہے اور سب کو ایک جیسے ٹریٹ کیا جائے گا. اس کی ایک اور شکایت تھی کہ جو ہمارے نادرا والا ہے اور پاسپورٹ والے, وہ اس بناتے وقت ہمیں بہت زیادہ تکلیف دیتے ہیں, بار بار کہتے ہیں فلاں جگہ جائے فلاں جگہ جائے. تو اس کی بھی انہوں نے کہہ دیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح تکلیف نہیں ہوگی. اس کے حل کے لیے ہر چیز کی ایک حل ہوتی ہے. پھر چیف منسٹر صاحب نے اس کی سلوشن حل کے لیے اس نے کہہ دیا کہ ایک کمیٹی کا ہم اناؤنس کر دیتے اور اس کمیٹی کی ذمہ داری ہیڈ کرنے کے لیے مجھے دے دی کہ آپ اس کو ہیڈ کریں. آپ خود یا آ جائے, جس پنجاب کے جس شہر میں جانا چاہتے ہیں جا, اور آپ کے ساتھ ہمارے جتنے لوگ ہوں, منسٹرز ہو, دوسرے ایجنسیز کے لوگ, وہ آپ کے ساتھ ہوں گے. آپ دیکھ لیں اگر آپ کے موقع کے ساتھ کوئی مشکل آتا ہے اور جس میں ہم مدد کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور کریں گے. تو یہ ان کی باتیں تھیں, ان کی اس سے بھرپور تسلی ہوئی. اور وہی اور ان کی ٹھیک ٹھاک. ان کے ایک اور ایشو تھا, اس میں ہم نے بھی کہا اگر کوئی گیسٹ آتا ہے کسی کے پاس ایک دن کے لیے تو کہتا ہے اس کی رجسٹریشن ہو جائے. تو ہم نے کہا کہ اس کا تو کوئی پتہ نہیں ہے, اگر مہمان آتے ہیں تو یہ آپ گھر والے کی ذمہ داری ہے کہ جس کے ساتھ مہمان ٹھہرتا ہے تو پھر رسپانسبلٹی اس کو لینے ہوگی. یہ مطلب ہے کہ میرا پاس گیسٹ آئے تو میری ذمہ داری ہے, اگر کوئی گڑبڑ ہوا تو میں اس کی ذمہ دار ہوں. تو وہی جو تحفظات ان کے تھے, ہمارے ساتھ یہ لوگ وہی بیٹھے تھے, اس سب کے انہوں نے وعدہ کیا, کمٹمنٹ کیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح ریپیٹیشن نہیں ہوگی. تو میں شارٹ کٹ یہ بات تو اس کا بھی سب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں. اور وہی مس انڈرسٹینڈنگ ہے کیونکہ ملک کے حالات اس طرح ہے, سچ اس طرح بات نہیں تھی جس طرح ہمارے بعض بھائیوں نے موقع کی تلاش میں ڈھونڈنے میں جتنے اس کو جس انداز میں پیش کیا, اسی طرح سچ نہ کوئی بات ہے. اور میں یہ بات ضرور کرنا چاہتا ہوں, اگر کوئی پختونوں کی بات کرتے تو تاریخ میں پہلی دفعہ میاں نواز شریف صاحب ہے کہ اس نے کہا کہ فاٹا کے جتنے ہمارے یہاں ایجنسیز کے لوگ ہیں, اس نے کہا کہ کیوں فاٹا کے لوگ مین سٹریم میں نہیں ہے, مین دائرے میں نہیں ہے. کسی نے پاکستان بننے کے بعد آج تک کسی نے نہیں بات کی اور نہ جرت کی, مگر نواز شریف صاحب نے کہہ دیا کہ پختون بھی ہمارے بھائی ہے, اس کو کیوں ہم نے ایک قانون ایک طرف دوسری طرف. اس نے کمیٹی بنائی وہی سرتاج عزیز صاحب کی لیڈرشپ میں, اور اس نے وہی ریفارمز اسمبلی سے پاس کیے, اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اس کو ہم یا قانون کا حصہ بنائیں گے اور کیبنٹ سے بھی پاس کرا کے رہیں گے. اور جب بھی ہم مشکل میں آئے, اگر زلزلہ آیا, آپ دیکھ رہے ہیں لاسٹ ایئر, تو نواز شریف صاحب کوئی 10 دفعہ ہے, ہر گاؤں گیا, ہر جگہ گئے, مشکل میں ہمارے ساتھ کھڑا ہے. اور یہ بھی بات بھی میں ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ پی ملن پورے ملک کی پارٹی ہے, پورے قوم کی پارٹی ہے, وہ نہ ایک صوبے کی پارٹی ہے اور نہ ایک جگہ کی پارٹی ہے, سارے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں اور ریپریزنٹ کرتا ہے. اور یہ وجہ ہے کہ ہم علی طور پاکستان کے لوگ بھی ساتھ دے رہے ہیں, خواہ وہ کشمیر کی طرف جائے, خواہ گلگت بلتستان کی طرف جائے, خواہ وہ آپ دیکھ رہے ہیں KPK کی طرف آئے. وہی KPK میں بھی عوام کی ایک جو جذبہ ہے اور ایک لہر ہے. آپ ساری پاکستان کے عوام دنیا سے باہر اور پوری میڈیا دیکھ رہے ہیں, روزانہ ان لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہیں اور ہمارے بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان سے مایوس ہو کر نواز شریف صاحب کی طرف آ رہا ہے. اس لیے آ رہا ہے کہ وہی کہتا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ضروری ہے. تو سچ اس طرح بات کے جو تحفظات تھے ان پر پوری تفصیلی میٹنگ ہوئی, اور وہ انشاءاللہ تعالی ہم خود اس کو مانیٹر کریں گے, اس کو کرائیں گے کہ اس طرح کوئی تکلیف کسی کو نہ پہنچ جائے. اور یہ جو دہشت گردی کا ایشو ہے, اس میں ہم سب کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے, میں یہ بات کہتا ہوں, اور اس کے لیے برداشت بھی کر لینا چاہیے. اور ہم سے زیادہ کسی نے برداشت کیا کہ ہم نے اپنے گھر بار چھوڑ کر باہر نکلا ہے, تو ہمیں اس کا پورا احساس ہے. اگر اس طرح کوئی کرے کہ کوئی تلاشی نہ لے لے, کوئی بات ہی نہ کرے, تو وہ تو کسی کی بس کی بات نہیں ہے. مگر خاص کر کسی ایک لوگوں کو ٹارگٹ کرنا, وہ نہ ہماری حکومت پی ملن کا سوچ ہے, نہ ایجنڈا ہے, اور نہ اس کو ہونے دیں گے. یہ فرمائیے کہ آپ کے ساتھ جو لوگ گئے تھے کیا وہ مطمئن ہیں؟ تو یہ ساتھ بیٹھے یہ بات کریں, اپنا تعارف کرائیے گا, اور آپ اپنی کمیونٹی تک بھی یہ بات پہنچا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنا نام بتا دیجیے. باغی جان خان میرا نام ہے. جی باغی جان, ایک تو بعد میں وہ باغی ہوا نا, میں تو پیدائشی باغی ہوں. معاملہ یہ ہے کہ یہ اس کا صدر ہے, انجمن تاجران لیٹر روڈ کا میں پریزیڈنٹ ہوں, اور محترم میر اشتیاق صاحب کا میں ووٹر ہوں, بھائی ہمارے MNA. یہاں سے جو اصل معاملہ تھا
जो आज का हमारा माहौल हुआ है मियाँ शहबाज शरीफ साहब से या राना सनाउल्लाह साहब से या उनके साथ जो होम सेक्रेटरी साहब बैठे थे आईजी साहब से, उनकी बातों से हम मुतमईन हुए हैं। लेकिन मैंने अमीर मुकाम भाई को एक बात कही कि ये ज़्यादती हमारे साथ हुई हैं जिनके लिए हमने इनको तकलीफ़ दी है। हमारे साथ अमीर मकाम लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। दूसरी